بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکیم ہومیوپیتھ ڈاکٹر میاں محمد خلیل آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ آپ کے لیے کوئی نیا اور اچھوتا موضوع لے کے آئیں اور ایسی ویڈیو علم سے بھرپور ہو جو آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کی صحت کے لیے مفید ہو۔ تو آج ایک بہت عام پرابلم ہے، بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، جس کے لیے مائیں والدین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور ہمارے پاس اکثر آتی ہیں جی ان بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے، بچے جو ہیں وہ اپنی عمر کے حساب سے چھوٹے قد کے رہ گئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم آج سے بات کرنا چاہیں گے۔ قد رک جانے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جس میں کیلشیم کی کمی ہو جانا، جس کی وجہ سے ہڈیوں کی پراپر نشو و نما نہیں ہوتی، تھائرائیڈ کا پرابلم ہو جانا، جسم کے گروتھ ہارمونز جو مختلف گلینڈز پیدا کرتے ہیں ان کا پراپر کام نہ کرنا اور ان ہارمونز کو مقدار میں کم پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کا بچوں میں نہ کرنا، انڈور گیموں کی طرف زیادہ توجہ، کمپیوٹر پہ بیٹھے رہنا، موبائل پہ بیٹھے رہنا، موبائل پہ گیمیں کھیلنا۔ حالانکہ آج سے پہلے جب کوئی 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بچے، ہمارے لڑکے، نوجوان جو تھے وہ آؤٹ ڈور گیموں میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ ہاکی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، کبڈی کھیلنا، کشتی کرنا، دوڑنا، یہ وہ ایکسرسائز تھی، یہ وہ سرگرمیاں تھیں، وہ کھیلیں تھیں جو نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری تھی، ان کے مینٹل لیول کو بڑھاتی تھی، ان کی جسمانی ساخت کو مضبوط کرتی تھیں، ان کے قد کے لیے وہ بڑی معاون ثابت ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ آج کل ایک موبائل اور سوشل میڈیا نے ایک نئی روایت ڈال دی ہے، کچھ غیر اخلاقی اور غیر مناسب ویڈیوز اور وہ جو مواد ہے ان پہ زیادہ بچوں کا توجہ دینا، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو و نما، ان کی جسمانی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ سوسائٹی کا بڑا اثر ہے، بچے اگر باہر نکلیں تو باہر سوسائٹی جو ہے وہ بڑا اس کو ڈسٹرب کرے گی۔ پان کا زیادہ استعمال لڑکے میں نے دیکھا چھوٹی عمر میں کر رہے ہیں، منشیات کا زیادہ استعمال، کالجوں میں دیکھیں وہ آج کل مختلف قسم کے نشے، وائٹ نشے، حکا اور اس طرح کے عجیب و غریب جو نشے آ گئے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے بچوں کی نشو و نما، ہمارے نوجوانوں کی جسمانی ساخت کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور بڑا نقصان ہے کہ آؤٹ ڈور گیمیں نہ ہونے کی وجہ سے بچے موبائل پہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے، فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے، یہ غلط کولڈ ڈرنکس لینے کی وجہ سے، پاپڑ سلانٹیاں لینے کی وجہ سے، چپس لینے کی وجہ سے، موٹاپے اور بیٹھے رہنے کی وجہ سے، کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ان پہ موٹاپا آ جاتا ہے۔ موٹاپا بھی قد کو بڑھنے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تو ناظرین، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا، بچوں کو مثبت رجحانات دینے ہوں گے، آؤٹ ڈور مثبت گیمیں دینی ہوگی، ان کی ذہنی ہمیں نشو و نما کے لیے ان کو سمجھانا پڑے گا۔ اگر بچوں کا قد نہیں بڑھ رہے تو اس کے کافی نقصانات آ رہے ہیں۔ جو چھوٹے قد کے بچے ہیں وہ آپ دیکھیں گے اثاثے کمتری کا شکار ہوں گے، کالج میں، اسکولوں میں دوست آوازیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، وہ چھوٹے، وہ نکے، وہ ٹھینگے، وہ گٹھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں، بچے کی جو اندرونی شخصیت ہے اس کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں
اور وہ ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پہ بھی چھوٹا ہی رہ جاتا ہے. قد تو اس کا چھوٹا ہے، وہ ذہنی طور پہ بھی چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی میں فوکس نہیں کر پاتا اور عملی زندگی میں جا کے وہ ایک ناکام شخص ثابت ہوتا ہے اور وہ سب سے الگ تھلگ رہنا چاہے گا، تنہائی پسند ہو جائے گا اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. جب وہ جوان ہوتے ہیں، جوانی کی عمر میں بڑھتے ہیں، تو ان کے رشتوں میں پرابلم آتی ہے. چھوٹے قد کی وجہ سے لڑکوں کو، بچیوں کو اکثر لوگ ریجیکٹ کر جاتے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، جو کہ ان کی شخصیت کو بہت متاثر کرتا ہے. تو یہ کچھ پرابلم تھی جو سامنے آ رہی ہیں بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے. ٹانسلز کا بڑا ایشو آ رہا ہے. ٹانسلز جو گلے کے غدود ہیں، ورم لوزاتین جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں. جب وہ بڑھ جائیں تو قد بچوں کا رک جاتا ہے، ان کی مدافعت کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ میں آپ کو ہدایات دینا چاہوں گا کہ بچوں کو ڈیلی دودھ استعمال کرائیں اور کوشش کریں کہ وہ خالص و بازاری ملاوٹ والا نہ ہو. بانس کا مربع ان کو استعمال کریں، مارکیٹ سے عام ملے گا، قد بڑھنے میں بڑا معاون ہے. پھلوں کا جوسز کا استعمال کریں. یہ ڈبے والے فلیور والے جوس نہیں، یہ الٹا نقصان دیں گے. موسم میں جو آپ کو پھل اویلیبل ہیں، تازہ پھل، وہ ان کو دیں، ان کا جوس بنا کے دیں. ان کو کھیلنے کی ترغیب دیں، ان کو ایکسرسائز کروائیں. گھر میں کوئی ایسی جگہ رکھیں جہاں سے وہ پکڑ کے کوئی مضبوط گرنے کا خدشہ نہ ہو. اس کو پکڑ کے وہ تھوڑی دیر لٹکیں، جتنی دیر ایزی لٹک سکتے ہیں. جب سمجھ کہ اب نہیں تو پھر چھوڑ دیں، پھر دوبارہ ان کو پکڑے. 3 سے 4 دفعہ صبح شام یہ ایکسرسائز کروائیں. رسا پھلانگنے کی ایک ایکسرسائز ہے، وہ اس میں بڑی معاون ہے، وہ کروائیں. اکثر بچیاں بھی گھروں میں رسا پھلانگنے کی، اب تو خیر وہ بہت کم دیکھنے میں آیا. پہلے تو یہ ڈیلی بچیاں کرتی تھیں گھروں میں، تو یہ ایکسرسائز کروائیں. یاد رکھیں کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کا ضامن ہوتا ہے، اور جب جسم صحت مند ہوگا، دماغ صحت مند ہوگا، تو بچہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں پڑھائی کی اور دوسری، ان میں وہ بڑا آگے جائے گا اور اس میں خود اعتمادی آئے گی اور وہ معاشرے کا ایک بڑا کامیاب اور مفید شہری بن سکے گا. ہومیوپیتھی کی کچھ میڈیسن ہیں، وہ ماشاءاللہ اس میں بڑا کام کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے ڈائگنوز ضروری ہے. اگر آپ مزید اس کی ڈیٹیل لینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پہ پیج ہے چیف ہومیوپیتھک کلینک کے نام سے، وہ ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اس کو اسٹڈی کریں اور ان ہدایات پہ عمل کریں تو انشاءاللہ بچوں کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی پریشانی کافی حد تک دور ہو جائے گی. اسی دعا کے ساتھ کہ یہ ہمارے پھول، یہ ہمارے ننھے منھے بچے یہ زندگی کے میدان میں ہنستے کھیلتے پھلتے پھولتے رہیں اور یہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے ایک صحت مند فصل تیار ہو. اجازت چاہوں گا، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں، کیونکہ اس طرح کی مفید ویڈیو جو آپ کی فیملی کے لیے اچھی ہوں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں. السلام علیکم.